ان کو ڈر ہے کہ نہیں کہیں آپ نہیں اپنے فرقہ کو اوپر نہ لے کر آئیں. میری، ہم فرقے کو اوپر نہیں لے کر آئیں گے، ہم حضور کا دین اوپر لے کر آئیں گے اور اسلام آپ لے یہ کر آئیں اعلان گے. کریں گے؟ جی جناب، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے، ہم دین تو لائیں گے. آپ کے امیر وہ آپ کے دین ہے، امیر یہ دیکھیں نا اعلان جی، کریں گے، سعد ہمارے حسین بابا رضوی جی، صاحب یہ اعلان کریں گے؟ ہمارے بابا جی اس دفعہ ہمارے کسی نے ڈبے چوری کیے تو اس کو ہم ساتھ بھی فرماتے ہوتے ہیں سوٹ، تو اس کو آسان لفظوں میں ڈنڈا پھیریں گے انشاءاللہ. وہاں آر او تھا یا ڈی پی او تھا، انہوں نے پیسے لے کر وہاں مخالفین کا ساتھ دیا ہے، تو ہم نے تو آر او کو بھی سوٹا پھیرا ہے، ہم نے تو ڈی پی او کو بھی سوٹا پھیرا ہے. یعنی کہ آپ نے دھاندلی کو روکنے کے لیے سوٹے تیار کیے ہوئے اس بار. لیکن آپ کے اپوزٹ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں، وہ بڑا ہی ایکسپیرینس رکھتے ہیں. لیکن جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں، ان کے پاس چونکہ ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. تحریک لبیک والے ہیں وہ بھی جو حکومت میں بیٹھے ہیں، کرپٹ مافیا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بس لوگوں کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے فوری طور یہ ریلیاں نکالتے ہیں. مجھے میڈیا کے ایک بندے نے کہا کہ 99% جھوٹ ہے. اچھا 99% میڈیا جھوٹ ہے، جب لبئی کے بارے میں میڈیا بات کرے تب سچ ہے. تو آپ نے بھی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو آپ کے حق میں ہیں، جو اینکرز ہیں، جو میڈیا ہے، ان کو خریدا ہے؟ اور ہاں جی، کتنے ہمارے کتنے پاس روپیوں میں خریدا ہے؟ آپ لوگ بینرز کیوں نہیں لگا رہے؟ جناب ہمارے بینر لگے ہوئے ہیں، ہم تو لگا رہے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کس اگر آپ علاقے کے میں بینر دیکھے لگے ہوئے وہاں تو نہیں آپ کے لگ رہے. پاس میں پیسہ مروٹ کہاں میں سے رہ آ رہا رہا ہے ہوں. کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں ووٹ نہ دیا، پانی بند کر دیں گے، فلاں چیز بند کر دیں گے، فلاں چیز بند کر دیں گے؟ تو آپ لوگوں نے کیسے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے کہ ہمیں ووٹ دے نہیں تو ہم یہ کر دیں گے؟ ہم نے لوگ یہی وہاں تو پریشان پانی ہیں بن کہ کے آپ کے پاس اتنا پیسہ آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ ہمارا پیسہ میں بتا رہا ہوں آج آپ کو کیسا کہاں سے آتا ہے. حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہوتے ان الیکشنز میں تو کیا منظر ہوتا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اس اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک پی این ٹی وی کے تمام معزز سامعین، میں ہوں ماریہ بلوچ، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. جی تو ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ہیں علامہ احمد شاہ بخاری صاحب، جو کہ بہاولپور ٹی ایل پی ڈویژن امیر ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے، جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ این اے کا ہے، اور وہ کون سا حلقہ ہے، ایریا کون سا ہے، اور آپ کے مقابلے میں کون ہے، اور آپ کی تیاریاں کیسی ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ؟ ہاں جی، جس حلقے میں الیکشن لڑ رہا ہوں وہ NA 163 ہے، اور ہرون آباد، کھچی والا، فوٹا باس اور یہ ایریا آتا ہے. ادھر نون لیگ بھی ہے اور PTI کے بھی ہیں، اور وہاں پر مسلم لیگ ضیاء جو ہے وائٹل والا گروپ، وہ بھی وہاں موجود ہیں کے مد مقابل ہیں. الحمدللہ کمپین ہماری بہت زیادہ، ہماری سوچ سے بھی لوگوں کا تعاون، ہمارے ساتھ محبت، جہاں بھی گئے ہیں ہمارے ساتھ پورے چکوک نے اعلان کیا ہے، تمام چکوں نے. کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایک چک نے اعلان کیا ان کا 8 سے 10 ہزار ووٹ ہے، وہاں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے. وہاں ایک پیر صاحب ہیں ہمارے چورا شریف کے، احمد محمد شاہ صاحب، ان کے اس علاقے میں پورے اس NA کے حلقے میں ان کے کم از کم 20 سے 25 ہزار مرید ہیں. ان پیر صاحب نے مکمل ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے. جس چک میں گیا ہوں 350 کے قریب چک ہیں، کم از کم میں 200-250 قریب چکوں تک اب تک پہنچ چکا ہوں. تو اب اور ماشاء اللہ. چکوں میں بھی جانا ہے. تو جس چک میں بھی گیا ہوں کہیں یہ نہیں آیا کہ کسی نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. الحمدللہ ہمیں یہاں تک آوازیں آ رہی ہیں کہ اب وہاں کے پورے چکوک نے ہماری حمایت کا اعلان کر دیا. باقی مالک ماشاء فضل اللہ. فرمائے گا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، ڈبے چوروں کو پکڑنا ہمارا کام ہے، اور وہ ہم تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے کسی نے ڈبے چوری کیے تو اس کو ہم ساتھ بھی فرماتے ہوتے ہیں سوٹ، تو اس کو آسان لفظوں میں ڈنڈا پھیریں گے انشاءاللہ. چلیں، آپ نے وہ ڈبے چوری کی بات کر لی. میرا سوال بعد میں تھا، میں پہلے وہ سوال کر لیتی ہوں. جیسا کہ ہر حلقے میں، ہر علاقے میں 30 سے 40 پولنگ اسٹیشن ہوتے، لیکن آپ کے اپوزٹ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں، وہ بڑا ہی ایکسپیرینس رکھتے ہیں. لیکن جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں، ان کے پاس چونکہ ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. جناب وہ جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ تو 2 شیل کر کھا کر بھاگ جاتے ہیں، ہم تو 60,000 شیل کر کھا کر بھی نہیں بھاگے، ہم تو گولیاں کھا کر بھی نہیں بھاگے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لبیک والے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں؟ اس دفعہ نہیں، انشاءاللہ پتہ یہ لگے میرے گا. سوال نہیں، یہ عوام کے سوال ہیں. جی میں عوام کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ عوام اگر کہتی ہے کہ تحریک لبیک والے کس جگہ پر ہم بھاگے ہیں. فیض آباد میں بھاگے ہیں. اچھا ضمنی الیکشن ہوا ہے منشن آباد میں، وہاں RO تھا یا DPO تھا، انہوں نے پیسے لے کر وہاں مخالفین کا ساتھ دیا ہے، تو ہم نے تو RO کو بھی سوٹا پھیرا ہے، ہم نے تو DPO کو بھی سوٹا پھیرا ہے.
ہم نے تو ان کی وہاں بدماشی پکڑی اور ان کو وہاں کہا ہے کہ بھائی اس دفعہ یہ نہیں چلے گا. تو الحمدللہ ہمارے کارکنان مکمل تیار ہیں. ان کی ہم نے کیا کہتے ہیں تربیت کی ہے اور تربیتی کنونشن کیے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ تیاری مکمل ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان ہم ہر نوجوان کو تیار کیا. انشاءاللہ ان سے زیادہ ہمارا تجربہ ہے. ہم تو گولیوں کے سامنے ہی نہیں بھاگے, ہم تو جناب شیلوں کے سامنے نہیں بھاگے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں وہ ہمیں صرف ڈرائیں گے دھمکائیں گے اور صرف بات کریں گے تو ہم بھاگ جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ نے دھاندلی کو روکنے کے لیے سوٹے تیار کیے ہوئے اس بار. ہاں جی, سوٹے وہ جو ہماری 2 نمبری کرے گا, باقی جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن جو دین کے مد ماشاء مقابل اللہ. آئے گا اس کا تو ہم راستہ ضرور روکیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں جب آپ دھرنا کرتے ہیں تو لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. بے روزگار اس صورت میں ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو دکانیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں, ان کا روزگار بند ہو جاتا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ جب آپ لوگ ریلی نکالتے ہیں مہنگائی کے لیے, لانگ مارچ کرتے ہیں, تو وہ مہنگائی فی الفور تو کم ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب مہنگائی عروج پر آتی ہے تو ڈبل ٹرپل آتی ہے. جیسے کہ اب پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو گیا, بجلی بھی زیادہ فی یونٹ مہنگی ہوگی. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کا کہنا ہے کہ کے جو بارے جو تحریک لبیک والے ہیں وہ بھی جو حکومت میں بیٹھے ہیں, کرپٹ مافیا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, بس لوگوں کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے فوری طور یہ ریلیاں نکالتے ہیں. پہلی برا مت بات آپ نے مانیے گا, میرا غلط سوال جب نہیں, یہ عوام کے ہم سوال ہے. ہاں جو پہلی بات یہ کہ پہلی بات آپ نے کی کہ بھئی ہم نکلتے ہیں تو لوگوں کے کاروبار بند ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے ان کے کاروبار نہیں بند ہوتے. ان کے کاروبار میں بے برکتی اس لیے ہے کہ ہم نے اس ملک میں سود کا نظام قائم کیا ہوا ہے, اور سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے. اللہ نے کہا ہے تیسرے سپارے میں کہ جو قوم سود کھاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے. تو جو قوم اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے تو ہماری ریلی نکالنے سے ان کی روٹی نہیں, ان کی روٹی اس وجہ سے بے برکتی ہے. رزق میں ہماری وجہ سے کمی نہیں آتی ہے. اب عمران خان نے 126 دن دھرنا دیا ہے, دوسری جماعتوں نے بھی دھرنا دیا ہے. ابھی لاسٹ ٹائم 9 مئی کو بھی جو نکلے ہیں جو ملک کے ہوا ہے, کیا ان کی معیشت کو دبائیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیر لے گی, اللہ فرماتا ہے اس قوم کو سزا یہ دوں گا کہ ان کی معیشت تباہ کر دوں گا اور ان کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. بتائیں جس ملک میں سود چل رہا ہو کیا وہ اللہ رسول ان سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پھر کیسے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ یہ تبھی ٹھیک ہوں گے جب حضور کا دین آئے گا. دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پہلی بات ہے کہ بابا جی نے فرمایا تھا ہمارا کسی سے 1 روپیہ بھی لینا ثابت ہو جائے تو آپ کو اجازت ہے, آپ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں. پہلی تو بات ہے, صرف بات کرنا اور بات ہے. جو لوگ ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے پیسہ لیا ہے سارا کچھ, ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں. اگر ہم مافیا کے ساتھ بیٹھے ہیں, کہیں تو بیٹھے ہوں گے نا جو لوگ کہتے ہیں, تو کہیں تو بیٹھے, کوئی تو چیز سامنے لائے نا. اب باتیں ویسے کہتے ہیں کہ میڈیا پاکستان کا, یہ عوام کہتی ہے کہ میڈیا پاکستان کا جھوٹا ہے کہ جی یہ 90% 99%. مجھے میڈیا کے ایک بندے نے کہا کہ 99% جھوٹا ہے. اچھا 99% میڈیا جھوٹا ہے, جب لبئی کے بارے میں میڈیا بات کرے تب سچ ہے. جی بڑا ہی اچھا جواب دیا آپ نے. مجھے یہ بتائیے, میڈیا سے مجھے یاد آیا, میں نے سنا ہے اور جہاں تک میں اپنی بھی بات کروں, آفرز دی گئی ہیں نون لیگ کی طرف سے اور بھی کافی ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کریں. میڈیا جو جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, ان کو آفرز دی گئی ہیں کافی اچھی خاصی رقم کی. تو آپ نے بھی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو آپ کے حق میں ہیں, جو اینکرز ہیں, جو میڈیا ہے, ان کو خریدا ہے؟ ہاں اور جی, کتنے ہمارے کتنے پاس روپیوں میں خریدا ہے؟ ہمارا خریدار رب ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کے غلاموں کو جنت کے بدلے خرید لیا. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بکے ہوئے ہیں بازار مصطفیٰ میں. ہمارا خریدار بھی رب ہے, تو کوئی چھوٹے موٹے خریدار تو ہمارے نہیں ہیں. ادھر رہی بات میڈیا, ہمارے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چل رہا ہے, ہم نے نہ کسی, ہمارے پاس حرام کا پیسہ تو ہے نہیں کہ قوم سے لوٹا ہوا مال اربوں خربوں روپے 100 ارب کما لیا اور 100 ارب میں سے 10 ارب قوم کو دے دیا, میڈیا کو دے دیا اور احسان کر دیا ان کے پاس. وہ جو بھی لوٹا ہے وہ اس کا اور سارا حساب دو نا. ایسے کوئی بات نہیں. ہم نے کوئی نہ میڈیا, ہمارے پاس جو ہے ہم اپنی حیثیت اور استطاعت اور بساط کے مطابق, ہمارے لڑکے, وہ ہمارے امیر صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارے ٹی ایل پی کے ملنگ ہیں جو 100 روپے کے پیکج کے اوپر ان سارے میڈیا اور سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں ان ساروں کی برائی پر سارے پر پانی پھیر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. دیکھیں میڈیا کے بغیر ہم اب آ گئے ہیں نا, اب تک تو اس جگہ تک پہنچے ہیں تو میڈیا کی طاقت کے بغیر ہی پہنچے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طاقت کے ساتھ پہنچے ہیں. تو آگے بھی انشاءاللہ ان کی مدد سے پہنچے گا. باقی میڈیا والے بھائی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, جو حق کہتے ہیں, ویسے کہتے ہیں کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہم حق بولتے ہیں, تو پھر اس ٹائم تو پوری دنیا میں صرف حق بولنے والے تو تحریک لبیک والے ہیں, تو کھڑے ہونا آئے نا, کیوں نہیں آتے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو مفادات ہیں. باقی اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ.
ہم نا امید نہیں ہے، نا امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم کوشش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ ہم نا امید نہیں ہے، انشاءاللہ ہماری امید رب سے ہے، اور اللہ نے فرمایا جو امید میرے اوپر رکھتا ہے میں اس کی امید کو پورا کروں گا انشاءاللہ۔ بے شک انشاءاللہ۔ آپ کا جو فرقہ ہے وہ ہے سنی کا۔ جی جی جی۔ باقی فرقہ کے جو لوگ ہیں، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو باقی فرقہ کے لوگ ہیں، وہ ہے اہل حدیث، اہل تشیع، دیوبند، جو اس ڈر سے آپ کو ووٹ نہیں دے پا رہے کہ اگر انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تو آپ اپنے فرقہ کو اوپر لے کر آئیں گے۔ وہ آپ کو چاہتے تو ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ووٹرز بھی ہیں، لیکن ووٹ نہیں دے پاتے، چونکہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ خود بھی اس بارے میں جانتے ہیں، وہ کسی فرقے کے ساتھ نہیں چل رہے، اس لیے باقی فرقہ کے لوگ ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، اور آپ کے جو اپنے پیر ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہیں۔ ہمارے اپنے پیر ہم سے ناراض ہیں؟ نہیں، ہمارے جی، ساتھ تو کوئی اس ناراض وجہ نہیں، سے آپ ہمارے کو ساتھ ووٹ تو نہیں چل دے رہا ہے۔ پاتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں میں الیکشن لڑا ہوں وہاں پیر صاحب نے اعلان کیا ہے، وہاں احمد محمد شاہ صاحب ہیں چورا شریف والے، ان کے اس علاقے میں مرید سارے ہیں ہی انہیں کے، انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیو بیان دیا، انہوں نے کہا بھی میرے مرید میرے چاہنے والے سارے احمد شاہ صاحب تحریک لبیک کو ووٹ دیں، اور ہمارا ووٹ بھی تحریک لبیک کے لیے، سادات بھی ہمارے ساتھ ہیں اور علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ کوئی ناراض نہیں ہے۔ باقی برہا کہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نظریہ ایسا دیا ہے قوم کو کہ ساری جماعتوں کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسری جماعتوں کے ہیں لیکن لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو بھائی وہ جو تو چند لوگ ہیں نا، ہم لیکن جو نہیں بیشتر نہیں، لوگ ہیں، پورا پاکستان اگر آپ کے لیے نکل آئے تو آپ کو نہیں لگتا آپ حکمرانی کریں گے؟ انشاءاللہ کچھ لوگ تو وقت ہیں آئے نا گا۔ جو اہل تشیع دیوبند، اور میں اپنے ارد گرد لوگوں کی بات کروں کیونکہ میرے ارد گرد بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں، اس وجہ سے میرا یہ سوال ہے آپ سے، وہ آپ کو چاہتے تو ہیں، وہ عاشقان رسول ہیں، دیوبند بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اور باقی فرقے کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو ووٹ نہیں دے پا رہے، ان کی مجبوری ہے، ان کو ڈر ہے کہ نہیں کہیں آپ نہیں اپنے فرقہ کو اوپر نہ لے کر آئیں۔ میری، ہم فرقے کو اوپر نہیں لے کر آئیں گے، ہم حضور کا دین اوپر لے کر آئیں گے اور اسلام آپ لے یہ کر آئیں اعلان گے۔ کریں گے؟ جی جناب، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے، ہم دین تو لائیں گے، جو آپ کے دین ہے امیر یہ دیکھیں نا اعلان جی، کریں گے، سعادت ہمارے حسین بابا رضوی جی، صاحب یہ اعلان ہمارے کریں گے؟ ہمارے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، بابا جی نے کبھی بھی 1 گھنٹہ تقریر نماز پر نہیں کی، روزے پر نہیں کی، حج پر نہیں کی، عمرے پر نہیں کی، داڑھی پر نہیں کی، ٹوپی پر نہیں کی کہ وہ ٹوپیاں پہنو، 1 گھنٹہ اس موضوع پر تقریر نہیں کی۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ کا کردار ایسا تھا کہ جب آپ کے کردار کو دیکھا تو دیوبندیوں نے بھی کہا کہ یہ ہوتے ہیں سنی، انہوں نے کہا واہ واہ ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ایسے ہوتے ہیں سنی، انہوں نے کہا جی ہم بھی ان کے غلام ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ایسے ہوتے ہیں سنی، انہوں نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ دوسری جماعتوں کے، تو انشاءاللہ جب تحریک لبیک پاکستان اوپر آئے گی، ہمارے لوگوں کا، ہمارے سنیوں کا کردار ایسا ہوگا کہ دوسری جماعتوں کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور خود کھڑے ہوں گے اور کہیں گے نہیں یار یہ با کردار لوگ ہیں، اور ہمارے کردار کو دیکھ کر انشاءاللہ حضور کے غلاموں کے کردار کو دیکھ کر لوگ زانی زنا بھی چھوڑ جائیں گے، شرابی شراب بھی چھوڑ جائیں گے، انشاءاللہ، صحابہ کی گستاخی کرنے والے وہ بھی چھوڑ جائیں گے، اہل بیت کی گستاخی انشاءاللہ، کرنے والے بھی چھوڑ جائیں گے، سارا کچھ کردار ایسا ہوگا انشاءاللہ، حضور کے غلام اپنا کردار ایسا پیش کریں گے کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کمپین کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے، لیکن آپ لوگوں کے بینرز نہیں لگ رہے ہیں، باقی تو جب ہم باہر نکلتے ہیں ایسے لگتا ہے مینا بازار ہے اور اتوار بازار لگا ہوا ہے باقی سیاسی جماعتوں کے بینرز کا، پوسٹرز کا، آپ لوگ بینرز کیوں نہیں لگا رہے؟ جناب لوگوں کو ہمارے پتا بینر کیسے لگے چلے ہوئے گا؟ ہیں، جناب ہمارے بینر لگے ہوئے ہیں، ہم تو لگا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کس اگر آپ علاقے کے میں بینر دیکھے لگے ہوئے تمہارے تو آپ کے نظر ہے، پاس میں پیسہ مروٹ کہاں میں سے لڑ آ رہا رہا ہوں، ہے؟ میں نے مروٹ فوٹ آباد ہارون آباد میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تو آپ وہاں آئیں، وہاں دیکھیں آپ کو ہمارے بینر نظر آئیں گے۔ اب میں بہاولپور میں میری والدہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو میں نے یہاں 5,000 فلیکس ہم سب نے مل ملا کے، دوستوں نے، ہم سب نے مل ملا کر علیحدہ سے چھپوائے ہیں 5,000 فلیکس، لیکن ہے ہمارا حلال کا پیسہ تو ہم لگاتے ہیں، لیکن تو جب ہمارے ہم یہاں نظر پہ بھی نکلتے ہیں روڈوں پہ تو بینرز ہی بینرز ہیں، پوسٹرز ہی پوسٹرز ہیں، کہیں پر بھی میں نے اب تک نیئرسٹ اپنے مرکز کے علاوہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکز کے علاوہ ان نیئرسٹ علاقوں کے علاوہ کہیں پر میں نے تحریک لبیک کے پوسٹر نہیں دیکھے ہیں۔ اس کے جواب دو تو اس علاقے والے ہیں، میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ میرے علاقے میں آپ بہاولپور یہاں آئے ہیں، PP 253 میں میری والدہ الیکشن لڑی ہیں، یہاں آپ کو کمپین بھی نظر آئے گی، یہاں فلیکس بھی نظر آئیں گے، اشتہار بھی نظر آئیں گے، اور لوگوں کی آواز بھی نظر آئے گی کہ وہ کہیں گے کرین، لوگوں کو ہم نے کرین بھی یاد کروا دی ہے، ہم نے کرین بھی یاد کروا دی ہے، ہم نے تو کہا ہے کہ دور وفادہ منگی آسوں عشق نبی رنگی آسوں جیں بھی پترو چوں چاں کے تی نال کرین دے ٹنگی آسوں، انشاءاللہ ہم نے تو لوگوں کو کرین یاد کرائی ہوئی ہے، بچے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کرین والے جا رہے ہیں، بوڑھے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کرین والے جا رہے ہیں،
تو ہم نے تو اپنی طرف سے یہاں تک پش کیا. باقی رہا دیکھیں ہمارے مد مقابلوں کے پاس ملک کا پیسہ لوٹا ہوا پیسہ ہے, چوری کا پیسہ ہے, ڈکیٹی کا پیسہ ہے, بدماشی اور عیاشی کا پیسہ ہے. ہمارے پاس اس طرح کا پیسہ نہیں ہے, لیکن حلال اور حرام میں فرق ضرور ہے. ہمارے 1 روپے, ہمارے 10 روپے, ہمارا 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا ان کے 10 کروڑ سے مقابلہ کرتا ہے. ہمارا 10 لاکھ روپیہ ان کے 50 کروڑ سے مقابلہ کرتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بندے خریدتے ہیں, وہ بندوں کو پیسے دیتے ہیں, ایجنٹ خریدتے ہیں, جلسوں کے لیے پیسے دیتے ہیں, وہ کرسیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو ہماری جماعت کے لوگ اپنے جیبوں سے اپنے خرچ لے کر سارا کچھ جلسے کا انتظام بھی کرتے ہیں, ایجنٹ بھی تیار کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مدد بھی ہے نا ہمارے ساتھ, اللہ خیر فرمائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہرون انشاءاللہ. آباد میں نے خود وہاں فلیکس بنوا کر لگائے ہیں, وہاں دوستوں نے لگائے ہیں, یونین کونسل والوں نے لگائے ہیں. یہاں ہمارے ماجد کسر صاحب ہیں ایم پی اے فوٹ آباس میں, انہوں نے جناب 15,000 کے قریب فلیکس بنوائے ہیں. 15,000 تعداد ہوتی ہے اور پورے شہر میں لگے ہوئے ہیں. آپ ہمارے حلقے میں آئیں تو آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. آپ نے ابھی وہ ایک شعر سنایا کہ نال کرین دے ٹنگی آسوں, وہاں سے مجھے یاد آیا کہ باقی جو سیاسی جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں ووٹ نہ دیا پانی بند کر دیں گے, فلاں چیز بند کر دیں گے, فلاں چیز بند کر دیں گے. تو آپ لوگوں نے کیسے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے کہ ہمیں ووٹ دینے تو ہم یہ کر دیں گے؟ ہماری تو طاقت نہیں ہے. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے, اور پھر رب ناراض ہو گیا تو پھر تو ہر چیز ہی بند ہو جائے گی. تو سب یہ کچھ وقت بالکل ہے صحیح. کہ اب یہ آ جائیں. تو اسلام سب کچھ دیتا ہے. اسلام سب سے پہلے بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے. جب سیدنا فاروق اعظم حکمران بنے تو حضرت عمر بن عاص نے, مصر کے گورنر نے پیغام بھیجا, انہوں نے کہا دریائے نیل سوکھ گیا اور یہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی لیتا ہے اور اس کے جان دینی پڑتی ہے تو پھر یہ چلتا ہے. تو آپ بتائیں اب اسلام آ گیا, کہ اسلام بھی دریا اور پانی دیتا ہے. تو آپ نے دریا کو خط لکھ دیا, فرمایا اگر دریا اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو رب کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے چل, اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو آج کے بعد چلنا نہیں. تو جب دریا نیل کو سیدنا فاروق اعظم کا خط پہنچا تو دریائے نیل ایسا چلا ہے کہ آج تک نہیں رکا. تو انشاءاللہ جب حضور کے غلام آئیں گے تو ہم سوکھے ہوئے دریا یہ پانی بند کر دیں تو انشاءاللہ حضور کے غلام اس کو سیدنا فاروق اعظم کا وہ دے کر کے, ہم وہ تو نہیں ہے لیکن کم از کم ان کے نام لیوا ہیں, ان کے نام لے کر قوم کو اس طرف لائے ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا, گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلیر دیکھے ایوبی و نگاہ با یزید. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اگلے جہانوں کے خزانے یہاں دے گا, اگلے جہانوں کی نعمتیں بھی رب تجھے یہاں دے گا. یہ زمین تجھے سونا بھی اگل کر دے گی. ایک شرط ہے, تیرے ہاتھ میں تلوار صلاح الدین ایوبی کی ہو اور تیری نگاہ میں پاور داتا علی حجویری اور بایزید بستامی کی ہو. اچھا, میرا اگلا سوال یہ ہے, شاید یہ میرا آخری سوال بھی ہو, کہ اگر آج بابا جان حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہوتے ان الیکشنز میں تو کیا منظر ہوتا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ, بابا جان ہوتے تو پھر کیا ہی بات تھی. یہ تو ہے کہ ان کی کمی کوئی تو پوری کر ہی نہیں سکتا, نہ ہی بس ان کا ہوتا تو وہ ایک الگ ہی منظر ہوتا. وہ تو اب ان کی کیا بات ہے, ان کی کیا بات کر سکتے ہیں. بابا جی یعنی کی کہ آپ کے کمی تو پاس الفاظ نہیں ہے. ہاں جی, الفاظ نہیں ہیں. بابا جی ہیں. وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے, علامہ اقبال کا شعر, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیر. علامہ اقبال کہتے ہیں جو حضور کا غلام ہے جب دنیا میں رہتا ہے تو قیامت برپا کر کے رکھتا ہے, تو قیامت کا منظر برپا کرتا ہے. تو بابا جی ہوتے تو وہ پھر یہاں پاکستان اب بھی گونج رہا ہے تو اس سے اور زیادہ گونجتا, اور پاکستان کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ اور ایک منظر ہوتا. اللہ, اور اب بھی بابا جی کی نگاہ ضرور ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے خود ہی, بابا جی فرماتے تھے کہ جب اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کا فیض ایسے ہوتا ہے جیسے تلوار نیام کے اندر, لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا فیض دنیا کے لیے ایسے عام ہوتا ہے جیسے تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے, مطلب ننگی تلوار کی طرح وہ فیض لٹاتے ہیں. تو اب ان کا فیض تو بہت ہے, ہر جگہ جگہ گلی گلی بابا جی کا پیغام پہنچ گیا. ہم جہاں تک نہیں پہنچے بابا جی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اب بھی ان کا فیضان ہے ہر جگہ, انہی کا ہی فیضان ہے. تحریک لبیک پاکستان احمد شاہ کا نام نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان تحریک کے کسی اور کارکن کا نام نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان جماعت کے کسی لیڈر اور قائد کا نام نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان ہمارے امیر کا نام بھی نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان ہمارے حافظ انس حسین رضوی صاحب کا نام بھی تحریک کا نام. تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ ہمارے بابا جان امیر المجاہدین کا نام ہے. جس بالکل بندے کی تصویر امیر المجاہدین کے ساتھ لگ جائے گی پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخر میں عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟
بس ہم سے یہی کہنا کریں کہ کفر کے سودی نظام سے نکل کر رسول اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں اور رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے محنت کریں۔ انشاءاللہ یہ بات ضرور ہے کہ پولنگ بوتھ پر جب آپ جائیں گے تو عوام سے یہی ہے کہ وہاں پولنگ بوتھ پہ ہم اکیلے ہوں گے، نہ ہم بلے والا دیکھ رہا ہوگا، نہ شیر دیکھ رہا ہوگا، نہ تیر والا دیکھ رہا ہوگا، نہ کوئی کاف والا، کوئی نہ شرابی، نہ زانی، نہ وڈیرا، نہ سردار، نہ کوئی ایم پی ایم این اے۔ لیکن اگر ہم رسول اللہ کے دین پر پوہر لگائے تو حضور ہمیں گنبد خضرا میں ضرور بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بس اسکرین پر مہر لگائیں اور تحریک لبیک پاکستان کو، حضور کے دین کو تخت پر لائیں، تو انشاءاللہ پاکستان میں بہاریں آئیں گی، اور انشاءاللہ جب تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں آئے گی، انشاءاللہ قوم کی خدمت اتنی کرے گی کہ اگلی بار ہمیں کمپین کی ضرورت نہیں پڑے گی، کمپین خود قوم کرے گی انشاءاللہ۔ ویسے تو جو بھی اقتدار میں آتا ہے حکومت، اس وقت الیکشن زور ہوتے سب یہی بولتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ انہی سب آ چیزوں کی چکے ہیں، ٹینشن ہم ہو رہی آئے نہیں ہوتی ہیں، ہے۔ وہ سب آ چکے ہیں، ہم اب تک آئے نہیں ہیں۔ جب ہم آئیں گے تو پھر بات ہوگی نا، ابھی آئے نہیں ہیں، جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ یہ سوال ہم پر اس وقت یعنی ہوگا کہ جب ہم اگر آئیں گے، آپ ابھی آئیں ہم آئے اور نہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر ہم آئیں تو اس کے بعد بات ہوگی، اگر آپ آ گئے تو آپ لوگ تو ہماری بات ہی نہیں سنیں گے، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ نہیں نہیں، کیوں نہیں سنیں گے؟ جیسے ہم تو باقی نہیں آج سنتے، بھی عوام میں یہ کھڑے ہیں۔ عام عوام کے سوال جس ہے۔ دیکھیں نا، نہیں نہیں، باقی عوام دیکھیں، باقی لیڈر عوام کے ساتھ اب بھی نہیں کھڑے، ہم تو اب بھی کھڑے ہیں۔ ہم نے تو یہ اعلان کیا ہوا ہے، مظلوم جو بھی ہوگا، ہماری جماعت کا ہے یا کسی اور جماعت کا ہے، مظلوم ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو ایسی بات بالکل نہیں، ہمارے تو تحریک لبیک پاکستان پہلے بھی کھڑی ہے، اب بھی کھڑی ہے، عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پہلے بھی کس موقع پہ؟ کرونا کے موقع پہ ہم نہیں تھے ساتھ کیا؟ ہم جیتے ہوئے تو نہیں تھے، لیکن ہمارے لڑکوں نے بالکل 10,000 20,000 آپس میں ڈال کر لاکھوں اربوں روپے قوم کی خدمت کی ہے۔ سیلاب کے موقع بالکل پہ قوم کے ہمارے پاس بھی فنڈ تو نہیں تھے، امریکہ نے ہمیں ڈالر تو نہیں دیے، وہ بالکل تو بلاول نے لیے، بالکل وہ تو حکومت نے لیے ان سے، ہم نے تو نہیں لیے۔ جی، پھر بھی الحمدللہ ہم نے لاکھوں روپے کے لوگوں کو گھر بنا کر دیے ہیں۔ ہم نے لوگ یہی وہاں تو پریشان پانی ہے کہ کے آپ کے پاس اتنا فلٹر، پیسہ آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ اتنا پیسہ کہ ہاں آپ لوگ یہ مل بات ملا ضرور کے ہے۔ بھی اکٹھا کرتے ہیں تو اتنا ہو جاتا ہے؟ ایسا کون جی سا دیکھیں نا، خزانہ ہے یہ آپ کے عمران پاس؟ خان کا نام عمران خان کا نام لینے والا اتنا پیسہ جمع کر سکتا ہے، نواز شریف کا نام لینے والا پیسہ اکٹھا کر سکتا ہے، زرداری کا نام لینے والا اربوں خربوں روپے اکٹھا کر سکتا ہے، اور حضور کے نام لینے والے کے پاس پیسے نہیں آ سکتے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی اور بہت گھٹیا سی سوچ ہے کہ بھی پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ہمارا پیسہ میں بتا رہا ہوں آج آپ کو کیسا کہاں سے آتا ہے۔ ہمارا پیسہ گنبد خضرا سے آتا ہے، اور ابھی ہم ماشاء مانگ نہیں اللہ، رہے، بن مانگے اتنے دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کہ ماشاء اللہ، پورا پاکستان اور پوری دنیا پریشان ہے کہ کہاں سے آتا ہے۔ جب ہم مانگے تو بےچارے حسد کے مارے یہ تو فوت ہو جائیں گے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے آقا تو دیتے بھی ہیں بن مانگے، اور دعائیں بھی دیتے ہیں، تو ایسی بات بھی ہے انشاءاللہ۔ حضور دیکھیں جی، بابا جی اس دنیا میں تھے تب بھی کوئی بند نہیں کروا سکا، حضور سے وفا کر بالکل کے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا لاکھوں بالکل، کروڑوں اربوں روپے کا ان کے عرس پہ صرف لنگر چلا ہے، تو بے ہمارا شک لنگر اس تو میں کوئی مرنے کے شک بعد نہیں بھی ہے۔ بند نہیں کروا سکے، ہمارا تو مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوا۔